بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مصنف سر سید احمد ہاں ہیں اور یہ ان کی جو تصنیف ہے مقالات سر سید کی جلد پنجم سے لیا گیا ایک مضمون ہے۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے سر سید احمد ہاں کا تعارف دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ سر سید احمد ہاں کی جائے ولادت دہلی ہے، یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے شہر میں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی جو خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھیں۔ خاصی تعلیم بہت زیادہ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور روشن خیال کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند سوجھ بوجھ والی، ایک ایسا انسان جو کہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے اور اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ مغلیہ دربار جو بادشاہوں کی مجلس ہے اس میں آپ نے شرکت کرنا شروع کی۔ بعد ازاں انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی۔ اب یہاں پہ عملداری کا مطلب ہے کہ انگریزی جو راج داری تھی، جو سرکار ریاست بنی تھی انگریزوں کی، اس میں بھی انہوں نے ملازمت نوکری کر لی اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر صدور منصف اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوبیاں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، اور اس کی بنا پہ وہ محکمہ انصاف، جو عدل و انصاف کا محکمہ ہے، اس میں انہوں نے ترقی کی۔ اور صدر صدور جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مغلیہ سلطنت میں جو مذہبی اوقاف اور صدقات کا جو ہندوستان بھر میں شعبہ تھا اس کے وہ انچارج بن گئے تھے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن کہتے ہیں مقصد کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعما کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ زعما کہتے ہیں مسلمان رہنماؤں کو، کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلمان جو ان سے پستی اور تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، اس چیز کا انہیں شدت سے بہت زیادہ احساس ہوا۔ تو سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا، ان وجوہات پہ غور کیا جس کی وجہ سے مسلمان پستی کا شکار ہو رہے تھے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء اور اس کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے۔ یعنی کہ امت مسلمہ کا احیاء کا مطلب ہے کہ کسی ان کی جو سوچ جو وہ زوال کا شکار ہو گیا، ان میں تحریک پیدا کرنا کسی بھی خیال کی کہ انہیں آزادی چاہیے، انہیں اپنا وطن چاہیے، اپنا علیحدہ ایک خطہ چاہیے، اور اس کی جو ترقی ہے وہ جدید تعلیمات جو انگریزی تعلیمات تھیں ان کے حصول میں چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان میں روح پھونکنا شروع کی، اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کرے گی، مہارت حاصل کرنا کمال ہنرمندی حاصل نہیں کرے گی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اسی لیے وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جائے عمل پر گامزن ہوئے، اس راستے پر چل پڑے جس سے یہ سارا کچھ انہیں حاصل ہونا تھا۔ اس ضمن میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک اسکول کی بنیاد رکھی جسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور جو تھوڑے ہی عرصے میں برعظیم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کے احیاء کا مرکز قرار پایا۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں 1870 میں رسالہ تہذیب و اخلاق کا اجرا شامل ہے، یعنی کہ رسالہ تہذیب و اخلاق انہوں نے شائع کیا تھا 1870 میں، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال، جائز اور ناجائز کی تمیز کا ان کو بتایا تھا، اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین لکھے، اور اپنے ہم عصر انشا پردازوں کو بھی اس طرف راغب کیا۔ ہم عصر اپنے ساتھی جو تھے ان مضمون نگار، ان کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے وہ مضامین لکھیں۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں کہتے ہیں غفلت کی نیند سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، مقصدیت، استدلال یعنی دلیل سے وہ واقعات کو پیش کرتے تھے، اور سادگی کی تمام صفات موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں
آثار سنادید اور خطبات احمدیہ کے علاوہ وہ ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ شامل کتاب سبق اپنی مدد آپ مقالات سر سید کی جلد پنجم میں سے ایک ہے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ صنف سخن کے لحاظ سے یہ سبق جو سا ہے وہ مضمون ہے۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ، مصنف سر سید احمد خاں۔ مقاصد تدریس کیا ہیں کہ طلبہ کو اپنی مدد آپ کے جذبے سے آگاہ کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرنا۔ طلبہ کو اس مقولے کے الفاظ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں سے آگاہ کرنا اور اس حوالے سے قرآنی تعلیمات کا حوالہ دینا۔ یہ سب آپ کو پڑھائی کے دوران مل جائیں گی۔ اور مولانا ظفر علی خاں کا جو شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا مفہوم بھی سمجھیں گے۔ طلبہ کو الف بائی ترتیب لغات کا استعمال اور متلازم یا گروہی الفاظ سمجھانا، یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ اب سبق کا مرکزی خیال خلاصہ لکھنا کیسا ہے۔ جب سبق کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں گے تو وہ بھی لکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مضمون ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، بہترین بات ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش، لگن، اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ یعنی وہی شخص ترقی کر سکتا ہے جس میں لگن ہوگی، جس میں جوش ہوگا آگے بڑھنے کا۔ اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ ایک اکیلا اور 2 11۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اجتماع کی شکل میں اکٹھے ہو کے محنت کریں گے، ترقی کریں گے تو آپ کو زیادہ کامیابی ملے گی۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، نیچر قدرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق، اسی کے مطابق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، انحصار کرتی ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ یعنی کہ ایک ایک کر کے مل کے جو محنت کرتے ہیں، ہر شخص میں اس محنت میں، اس عزت میں، اس ایمانداری میں شامل ہوتا ہے تو قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں برائیوں میں شمار ہوتی ہیں، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی۔
یعنی کہ پیدا ہو جائیں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔ جب تک آپ اپنی انفرادی طور پہ تربیت نہیں کرتے، انفرادی طور پہ یہ آپ میں لگن اور کوشش اور شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، بہتر ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، معزز عزت دار قوم بنو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، لباس پہننے کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا وکلا، جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ لفظ ہے حاشا وکلا، تو اس کا معنی ہے خدا اس سے بچائے، یعنی کسی بری بات کے لیے بولا جاتا ہے جب اس پہ حیرت کا، تعجب کا اظہار ہو کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالت سے آپ اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، خدا ناترس، خدا سے نہ ڈرنے والے نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت اصل میں وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، برے اخلاق میں شمار ہو، بری اخلاقی اقدار رکھتا ہو، خود غرضی سے بھرا ہوا ہو، جہالت اور شرارت کا متی ہو، فرمانبردار ہو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اسے قوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، لا تعلق ہوتا ہے، قوم ترقی کرے یا زوال کا شکار ہو جائے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر انحصار کرتی ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس خیال کہتے ہیں دلچسپ سوچ، فانوس میں جو روشنی بکھرتی ہے وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اس سے اس کو تشبیہ دی ہے، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر اتنا ہی، نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔